جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں تمام اعمال صالحہ کا فائدہ اور نفع اسی وقت ہے کہ جب وہ عمل صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں قبول ہو جائے۔ قبولیت ہر عمل صالح کے نفع اور ہر عمل صالح پہ ملنے والے اجر اور ثواب کی بنیاد ہے کہ وہ عمل صالح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں قبول ہو جائے۔ بڑے سے بڑا نیک عمل، مہنگے سے مہنگا نیک عمل اور سخت اور پرمشقت نیک عمل بیکار اور ضائع ہے، بلکہ وہ نیک عمل بعض مرتبہ پکڑ کا باعث بن جاتا ہے جب وہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں قبول ہونے کی بجائے مردود ہو جاتا ہے۔ تو حج کی قبولیت اور حج پہ ملنے والے اجر اور ثواب اور حج پہ حاصل ہونے والے نفع اور فائدہ قبولیت کے ساتھ لازم ہے۔ اور مختصراً یاد رکھیں کہ کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ نیک عمل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اس نیک عمل میں ذرہ برابر بھی ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش، شہرت اور اس نیک عمل میں ذرہ برابر بھی دکھلاوا نہ ہو تو تمام نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے بنیادی شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے کہ وہ نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور حج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بنیادی شرط کو ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حج کے اخراجات کے اور حج کے وسائل کے لیے استطاعت عطا فرمائی ہے، وہ بیت اللہ کا حج کرے، لیکن وللہ صرف اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کرے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد باری تعالی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج کرو، عمرہ کرو، لیکن للہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو۔ اور امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جس شخص نے حج کیا لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہے من حج للہ، جس نے حج کیا للہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا،